محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے جن جانوروں کا ذکر کیا وہ جو آپ کے زمانے میں موجود تھے وہ تھے یہ بکرا بکری اور چھترا چھتری اور گائے اور بیل اور اونٹ اور اونٹنی۔ بھینس اس زمانے میں نہیں تھی، اس ملک میں نہیں، زمانے میں تو خیر تھی نا، اس ملک میں نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ان پالتو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے۔ پالتو جانور تو یہ پالتو چوپایا ہے، بھینس بھی پالتو چوپایا ہے، اور عربی زبان کی جتنی ڈکشنریاں ہیں، جتنی لغت کی کتابیں ہیں، سب میں لکھا ہے کہ جاموس، اس کو عربی میں کہتے ہیں بھینس کو، نوع من البقر ہے، یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ آپ بلتستان چلے جائیں، وہاں گائے آپ کو ایک ملے گا، ایک جانور، اس کو زو کہتے ہیں، وہ گائے سے ملتا جلتا ہے، وہاں کی گائے وہ ہے۔ ایک یاک ہے وہاں پر گائے اس علاقے کی وہ ہے۔ اسی طرح عرب جب آئے ایران میں تو یہاں یہ بھینس تھی۔ بھینس کا نام ایرانیوں کی زبان میں ہے گاؤ میش۔ گاؤ میش مطلب یہ ایک گائے ہے، میش کہتے ہیں بھیڑ کو، یعنی دوسری گائے ذرا تیز ہوتی ہے، یہ گاؤ میش ہے، بھیڑ سے ملتی جلتی گائے ہے، یعنی وہ بھی اس کو گائے کی ہی ایک قسم، اس کا نام ہی انہوں نے گاؤ میش رکھا ہوا تھا کہ یہ وہ گائے ہے جو میش کی طرح اتنی تیز نہیں ہے جتنی تیز دوسری گائے ہوتی ہے۔ عربوں نے اس گاؤ میش کو، گاف کا لفظ عربی میں نہیں ہے، انہوں نے اس کو جیم بنا لیا اور اس کا نام رکھ دیا جاموس۔ گاؤ میش، جاموس گاؤ میش سے بدلا ہوا۔ گاؤ میش کا معنی ہی گائے ہے، اس لیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم بھینس یا کٹا کرنا چاہے تو کریں۔ اگر کہ کسی کی طبیعت نہیں مانتی، کوئی ضروری نہیں کہ ضروری کٹا کرو، مطلب کوئی اگر کرتا ہے تو یہ کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی، یہ بات درست نہیں ہے۔ گائے کی یہ بھی ایک بہترین قسم ہے، اس کا گوشت اس کے گوشت سے بہتر ہے، اس کا دودھ اس کے دودھ سے میٹھا ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا عطا کردہ یہ چوپایا ہے، پالتو چوپایا ہے، اس لیے اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔